السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا نام ہے بات کا بتنگڑ۔ رائٹر ہیں ملیحہ سمیون۔ وہ سیل فون ہاتھ میں تھامے نہ جانے کب سے اضطراب کے عالم میں بیٹھی تھی۔ اقرا نے ان کا شانہ پکڑ کر جھنجھوڑا تو وہ ہوش میں آئی۔ مجھے اس وقت کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ زندگی عذاب بن گئی ہے میری تو قسمت ہی خراب ہے۔ خضرا کی آواز ان کے کانوں میں گونجی تو وہ نئے سرے سے مضطرب ہو گئیں۔ خضرا نے یہ سب کیوں کہا؟ کیا وہ کوئٹہ والی حسینہ پھر سے ٹپک پڑی ہے؟ اس کی ساس نے کوئی نیا سوشہ چھوڑا ہے یا پھر کوئی اور مختوم کہانی؟ سوچ سوچ کر ان کا دماغ شل ہو چکا تھا۔ خضرا ان کی بڑی بیٹی پچھلے چند سالوں سے روایتی سسرال کی چکی میں پس رہی تھی۔ سخت گیر ساس اور سر پھری نند نے اسے بہت ٹف ٹائم دیا تھا۔ خضرا کا فوجی میاں ولید کوئٹہ میں تعینات تھا۔ وہ اپنی ماں کے اشاروں پر چلتا تھا۔ چند ماہ قبل کوئٹہ کی کسی لڑکی سے اس کا افیئر سننے میں آیا تھا۔ برکیف وہ معاملہ بھی جلد ہی رفع دفع ہو گیا تھا۔ حال ہی میں خضرا کے میاں ولید نے کوئٹہ میں بیوی بچوں کے لیے کوارٹر لیا تھا اور ماں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود زندگی میں پہلی بار اپنی من مانی کر کے بیوی بچوں کو چند ماہ کے لیے اپنے ساتھ کوئٹہ لے گیا تھا۔ ابھی 2 دن پہلے ہی تو وہ خوشی خوشی عازم سفر ہوئی تھی، پھر وہاں اچانک کیا آفتاب آن پڑی کہ وہ اپنی قسمت کو کوسنے لگی۔ اقرا مجھے سر درد کی گولی دے دو، میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ فرحانہ نے کنپٹی مسلتے ہوئے چھوٹی بیٹی کو پکارا۔ امی آپ پہلے کھانا کھا لیں پھر میں آپ کو پین کلر دے دوں گی، ایسے خالی پیٹ میڈیسن مت لیا کریں۔ خضرا کا فون سنتے ہی میری تو بھوک ہی اڑ گئی ہے، خدا جانے کیا معاملہ ہے۔ اس کی ساس کو بھی چھوٹی سی بات پر بکھیڑا ڈالنے کی عادت ہے۔ آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ کیا معاملہ ہے۔ ان کو بھی ادھوری خبریں سنا کر کال کاٹنے کی عادت سی ہو گئی ہے، اقرا بیزاری سے کہہ کر اگلا جملہ دل میں سوچا۔ ہم بات کر رہے تھے کہ کال کٹ گئی۔ بعد میں نے اتنی کالز کی مگر رابطہ نہیں ہو سکا۔ شاید سروس پرابلم ہے۔ پتہ نہیں میری بچی کس حال میں ہوگی۔ ان کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ اقرا نے خضرا کو بار بار سمجھایا تھا کہ اپنے گھر کی ہر چھوٹی بڑی بات امی کو مت بتایا کرو۔ ان کو گھنٹوں بیٹھ کر کرنے اور پھر اپنی طبیعت خراب کرنے کی عادت سی ہو گئی ہے، مگر خضرا جب بھی اپنی ساس کے زیر عتاب آتی، اگر نہ بھی آتی تو بھی فوراً فون کھڑکا دیتی۔ آج سالن میں نمک تیز ہو گیا ہے، کیا کروں؟ آج بریانی بنائی ہے، چاول چپک گئے ہیں۔ میری ڈانٹ پکی۔ ان کے کپڑوں سے ضدی داغ صاف نہیں ہو رہے۔ آپ امی کو کیوں پریشان کرتی ہیں؟ گوگل پہ سرچ کر لیا کریں۔ اقرا عاجز آ جاتی۔ ہمارے گھر گوگل نہیں ہے، وہ معصومیت سے آگاہ کرتی۔ اقرا فوراً سرچ کر کے اسے نت نئے ٹوٹکوں سے مستفید کرتی۔ مانا کہ اس کی ساس مجاز کی تیز تھی، مگر اس نے بھی ساس کو ہوا ہی بنا لیا تھا۔ اقرا جلدی آؤ۔ وہ برتن سمیٹ کر کچن میں گئی تو امی کے پکارنے پر سرعت سے پلٹی۔ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، مجھے پانی پلاؤ۔ زرد چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اسی وقت ان کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ تمہارے ابو کی کال ہے، انہوں نے پانی پیتے ہوئے اطلاع کیا۔ اب پلیز ابو کو کچھ مت بتائیے گا۔ اقرا کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے چھوٹتے ہی خضرا والی بات بتا دی، وہ بات جس کا کوئی سر پیر ہی نہ تھا۔ اب ان کو الگ پریشانی ہوگی۔ اقرا کو کوفت ہونے لگی۔ ڈور بیل کی آواز پر اقرا اٹھ کر باہر چلی گئی۔ فراست ماموں نے اس بار بہت ہی دنوں بعد چکر لگایا۔ امی ابھی انہیں پوری کتھا سنا ہی رہی تھیں۔ در حقیقت خضرا کا رشتہ امرین مومانی نے ہی کروایا تھا۔ ان دنوں امی کی ایک دوست اپنے سائیکٹرسٹ بیٹے کا رشتہ لے کر آئی تھی۔ وہ رشتہ سب کو پسند تھا۔ سوچنے کی مہلت مانگی گئی، مگر اچانک ہی امرین مومانی ولید کا رشتہ لے کر ٹپک پڑی۔ ابو کو آرمی کے جوان بہت پسند تھے۔ انہوں نے خضرا کو بیانے میں ذرا بھی تال مٹول نہ کیا۔ اب امی کو سارے فساد کی جڑ امرین مومانی ہی نظر آتی تھی۔ ماموں تو سدا کے کانوں کے کچے تھے، امی کی باتوں میں آ کر مومانی سے شاکی رہتے۔
میں جاتے ہی امرین سے بات کروں گا۔ وہ خضرا کی ساس سے صاف صاف بات کرے کہ آخر اسے کیا سلوک کیوں کھٹک رہا ہے۔ ماموں گھر سے نکلتے ہوئے مشتعل تھے۔ امی پہلے آپ خضرا آپی سے بات کر کے پوچھ تو لیتی کہ معاملہ کیا ہے۔ بتا تو رہی ہوں، نیٹ ورک پرابلم ہے، رابطہ نہیں ہو رہا۔ وہاں میری بچی خدا جانے کس حال میں ہوگی۔ یہاں میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے تو نہیں بیٹھ سکتی۔ ان کا لہجہ خود بخود تیکھا ہو گیا۔ پھر سارا دن ان کا موڈ خراب ہی رہا۔ اقرا معمول کے کاموں میں مصروف رہی۔ رات کا کھانا بھی بوجھل ماحول میں کھایا گیا۔ رات سونے کے لیے لیٹی تو خضرا کی کال آ گئی۔ اس نے اسپیکر آن کر کے موبائل امی کو تھما دیا۔ سفر کی وجہ سے طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ سارا دن وومٹنگ ہوتی رہی۔ یہاں پانی کا بھی بہت مسئلہ ہے۔ پینے کے لیے صاف پانی کا حصول بہت مشکل ہے۔ ان کی پریشانیوں کی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے سوچے سمجھے بغیر وہ سب کہہ دیا تھا۔ سلام دعا کے بعد امی نے چھوٹتے ہی وہ بات پوچھی جس نے صحیح سے ان کا سکون غارت کر رکھا تھا۔ خضرا کے جواب نے انہیں مطمئن کر دیا، مگر خضرا کا اطمینان رخصت ہو چکا تھا۔ اس کی بات ابھی جاری تھی۔ آج امرین مومانی نے میری ساس کو کال کر کے سخت سنائی۔ پھر آنٹی نے ولید کے نمبر پر کال کر کے جو کچھ کہا، میں نے تو ولید سے نظریں نہیں ملا رہی۔ میری چھوٹی سی بات کو آپ نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ آپ تو ان سب کو لگنے لگا ہے کہ میں میکے سے ٹیوشن لیتی ہوں۔ ان سب کے سامنے آپ کا اور میرا امیج بری طرح ڈیمیج ہوا ہے۔ خضرا کی باتیں سن کر ان کا بی پی ہائی ہونے لگا۔ یہ مجھ سے کیا حماقت سرزد ہو گئی۔ وہ سخت پشیماں تھی۔ اقرا تعصب سے انہیں دیکھنے لگی۔ تصدیق و تحقیق کے بنا کسی بات کو آگے پھیلانا انسان کو کوفت سے دوچار کر دیتا ہے۔ اب ماں بیٹی سر جوڑ کر مسئلے کا حل سوچ رہی تھیں کہ خضرا کی ساس کو کیسے رام کیا جائے۔